خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش شمادہ اسی نام سے ہے۔ اب میں خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد احمد کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن کریم کی صریح آیات اور بے شمار احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ زندیق، مرتد اور بلا شبہ واجب القتل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رسول اور پہلے صحابی رسول، وہاں آپ محافظین ختم نبوت کے پہلے امیر بھی رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو آج اسلام فتنہ ارتداد کی نظر ہو چکا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ابوت رجال کی نفی کر کے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابوت اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو بیٹے اسحاق و اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، اگر اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب باری میرے آقا کی نبوت کی آئی تو رب نے خاتم النبیین کہہ کے ابوت رجال کی نفی کر کے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ہر نبی آتا اپنے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں بتا دیتا۔ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے بتایا میرے بعد ایک نبی ہوگا، اس کو نام محمد ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ اور جب آپ آئے تو ساری باتیں ثابت ہو گئیں کہ آپ آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، جان جہاں ہیں، محبوب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہادی کل ہیں، رحمت کا مجسم ہیں، رحمت کے پیکر ہیں، حسن کائنات ہیں، جلال کائنات ہیں، جمال کائنات ہیں، رعب کائنات ہیں، دبدبے کائنات ہیں۔ آپ ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے پیغمبر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا ہیں۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس عقیدہ سے ذرے سے بھی روح گردانی اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی میں ڈال دینا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی روح ہے، عقیدہ ختم نبوت دین کی ابرو ہے، عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس ہے۔ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے، وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے۔ محافظ ختم نبوت ملت اسلامی کے ایمان کا چوکیدار ہے۔ محافظ ختم نبوت وحدت امت کا نقیب ہے۔ محافظ ختم نبوت پاکستان کے نظرال جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا نی عرف والا شریعت ختم ہے تجھ پر۔ وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین۔